علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد سٹارٹ کیے تھے۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ ہم لوگوں نے پہلا قاعدہ پڑھ لیا تھا، وہ تھا اظہار کا قاعدہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ اخفاء کا قاعدہ پڑھیں گے کہ اخفاء کا قاعدہ کب ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ادا کیا جاتا ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اظہار کا مطلب تھا ظاہر کرنا، اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ تو یہاں وہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو یا نون تنوین کی آواز کو ہم لوگوں نے ظاہر نہیں کرنا، ہم لوگوں نے چھپا دینا ہے اخفاء کے قاعدے میں۔ ٹھیک ہے، اب حروف اخفاء کتنے ہیں؟ حروف اخفاء کل 15 ہے۔ ٹھیک ہے، اور حروف ہلکی کتنے تھے؟ یعنی اظہار کے جو حروف تھے وہ کتنے تھے؟ 6 تھے۔ اور اخفاء کے حروف کتنے ہیں؟ اور اخفاء کے حروف ہیں 15۔ ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف اخفاء کے ہیں۔ یہ 15 حروف میں سے، ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں پہ اخفاء کا قاعدہ لگے گا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں، فمو تابعہ، یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ لگے گا۔ ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپا لینا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ فمن نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ، فمن بھی نہیں کرنا، غنہ بھی نہیں کرنا، اظہار بھی نہیں کرنا، ہم نے یہاں پہ اخفاء کرنا ہے۔ فمو تابعہ۔ آگے میاں ثمراتن، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے اخفاء میں سے۔ اسی طرح یہاں پہ میاں جوعن، میاں جوعن، جیم آ رہا ہے اخفاء میں سے۔ اسی طرح یہاں پہ میاں دونکم، دال آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے میاں ذہبن، نون ساکن کے بعد ذال آ رہی ہے۔ اسی طرح آگے فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن نہیں ہونا، فَإِن بھی نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، نون ساکن کے بعد زا آ گئی ہے۔ اسی طرح آگے ما صفیحہ، نون ساکن آگے سین۔ اسی طرح آگے ما شکرہ، نون ساکن آگے شین۔ اسی طرح آگے میاں سلسالن، نون ساکن آگے صاد۔ اسی طرح آگے یاں ضللتو، نون ساکن اس کے بعد ضاد۔ اسی طرح آگے نیاتین، نون ساکن آگے طا۔ ما ظلمہ، نون ساکن کے بعد ظا۔ نیا فروجن، نون ساکن فا۔ میاں قبلو، نون ساکن اور اس کے بعد قاف۔ آگے میاں کتابن، نون ساکن اور اس کے بعد کاف۔ من کتابن نہیں ہونا، یہاں پہ ہونا ہے میاں کتابن۔ اسی طرح یہ دیکھیں، آتا، نون ساکن آگے تا۔ تاسونا، نون ساکن اس کے بعد سین۔ نوشیسوہا، نون ساکن آگے شین۔ یاسورونا، نون ساکن آگے صاد۔ مادودن، نون ساکن ضاد۔ یاتقونا، نون ساکن اس کے بعد طا۔ انظر، نون ساکن اس کے بعد ضا۔ انفسکم، نون ساکن اس کے بعد فا۔ یعقدونا، نون ساکن اس کے بعد قاف۔ اسی طرح اب ہم لوگ تنوین دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے نون ساکن کے پڑھے ہیں، اب ہم تنوین کے حروف کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ خیریاں تجدوہ، یعنی 2 زیریں تنوین ہے، اس کے بعد تا آ رہی ہے۔ عدنیاں تجری، زیر یعنی 2 زیریں تنوین، اس کے بعد تا آ رہی ہے۔ عدنین نہیں ہونا، یہ عدنیاں تجری۔ اسی طرح آگے قولا ثقیلا، قولا تنوین اور اس کے بعد ثا۔ قولا نہیں ہونا، یہ قولا ثقیلا۔ اسی طرح آگے شہاب ثاقب، تنوین 2 پیش، آگے ثا۔ بن نہیں ہونا، بون۔ فصبر جمیل،
خلقیاں جدیدن، خلقن نہیں ہونا، خلقیاں جدیدن، کأساں دہاقن، کأساں دہاقن۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پڑھا ہے کا، ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم ہو، حمزہ ساکن ہو، وہاں پہ حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الف کے اوپر جزم آ رہی ہے، الف حمزہ بن گیا، تو یہاں پہ ہم نے جھٹکے کے ساتھ کاف کو ادا کرنا ہے، کأساں دہاقن، اور کأساں ہوگا، آگے دال آ رہی ہے، بخسیاں دراہم، سراعاں ذالک، یتیماں ذا مقربہ، سعیداں زلقن، دال کے اوپر دو زبریں، آگے زا آ رہی ہے، سعیدن نہیں ہونا، یہ سعیداں زلقن، یومئذ زرقن، قولاں سدیدن، بقلبیاں سلیم، بأسیاں شدیدن۔ اب یہاں پہ بھی میں نے با کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ الف کے اوپر جزم آ رہی ہے، تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو وہاں پہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، بأسیاں شدیدن۔ اسی طرح آگے عذاب شدید، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہم لوگ کا سبق تھا، آپ لوگ اس کی مشق کر لیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔